بچوں کے ہارٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ سوراخ ہی ہوتا ہے بلکہ یہ کئی قسم کی، ہم یہ کہیں گے 20 سے 25 قسم کی تکالیف ہوتی ہیں. یہ 2019 میں ایک ایسا موڑ آیا میری زندگی میں کہ جو ہے میرا ایک اکلوتی بچی تھی، اولاد تھی، تو بیسیکلی وی لاسٹ ہر. جو بھی سسٹمز ہیں انڈیا میں یا ابراڈ، پیڈیاٹرک کارڈی کے لیے ایک الگ یہ بنتا ہے، یونٹس بنتے ہیں اور جو ہائیلی اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. تو ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یعنی باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی اپنے کام کرتے رہیں، مگر ہم بھی ایک بیک اپ ایک رکھیں اپنے بچوں کے لیے. جموں کشمیر میں پہلی پیڈیاٹرک کارڈیک فیسلٹی بننے جا رہی ہے اور جو شخص اس کے پیچھے ہیں وہ کشمیر کے اپنے ڈاکٹر الطاف بخاری ہیں. کشمیر کے 275 بچوں کو ملک کے الگ الگ حصوں میں لے کر ان کی سرجریز کروائی ہے اور اب ان کا مقصد ہے، ان کا ڈریم ہے کہ وہ کشمیر میں ایسی ایک فیسلٹی بنائے تاکہ تمام تر بچوں کا علاج یہاں ہو پائے. اب ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا ویژن کس طریقے سے شروع ہوا. الطاف صاحب، آپ کی ہوپ اینڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن پہ بھی بات کریں گے، آپ کا جو نیا انیشیٹو ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ڈاکٹر الطاف بخاری بورن اینڈ براٹ اپ ان سری نگر، بورن اینڈ براٹ اپ ان کشمیر، یہاں سے پڑھائی ہوئی اور پھر باہر گئے. پچھلے 20 سال، پچھلے 30 سال میں کیا کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں بتائیں. شکریہ شاداب صاحب. پرسنل جرنی تو بڑی میں یہ کہوں گا کہ اٹ ہیز بین لاٹ آف اسٹرگل، جس میں انڈیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں میری ٹریننگ ہوئی. پہلے تو اپنے یہاں میڈیکل کالج میں، اپنا گورنمنٹ میڈیکل کالج، اس کے بعد پھر سورا میں شیر کمیونٹی آف میڈیکل سائنس اسکمز میں میری پوسٹ گریجویشن ہوئی، اور پھر رجسٹرارشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد تو پھر جو ہے پوسٹ ڈاکٹرل کارڈیک انٹینسیو کیئر کے لیے میرا اسکاٹس ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 3 سال کی ٹریننگ ہوئی. تو یہ جو ہے ٹریننگ کا سفر بہت ریگریس رہا، بہت جو ہے کافی سارا ایکسپیرینس بھی لینا تھا اور وہ سب ہو گیا. اس کے بعد پھر میں گلف چلا گیا، رسپانسبلٹیز تھی میرے، جو ہے فیملی رسپانسبلٹیز تھی، تو آئی ہیڈ ٹو گو فار دیٹ. اور وہاں پہ بھی میں نے اپنی پڑھائی کا اور ٹریننگ کا سلسلہ جاری رکھا. آسٹریلیا سے کچھ، یونیورسٹی آف میلبورن سے بھی ٹریننگ حاصل کی ریگارڈنگ دا کارڈیک امیجنگ وغیرہ سب. اور پھر گلف کے بعد پھر میں یو کے چلا گیا فار فردر ٹریننگ فار 2-3 ایئرس. وہاں پہ بھی کارڈیک میں فیلوشپ وغیرہ کے بعد پھر واپس میں نے جوائن کیا. اور 2019 میں ایک ایسا موڑ آیا میری زندگی میں کہ جو ہے میرا ایک اکلوتی بچی تھی، اولاد تھی، تو بیسیکلی وی لاسٹ ہر اینڈ شی واز اے برائٹ چائلڈ اور برائٹ اسٹوڈنٹ تھی. تو اس کو بچوں کے لیے ہاسپٹل یہاں کشمیر میں بنانے کا بڑا شوق تھا. تو اس کے بعد وہ پھر 2019 میں وہ ہم سے دور ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ہمارا جو سارا جو بھی میرا فوکس تھا وہ اس کی طرف گیا کہ اس کا ایک خواب پورا ہو جائے اور ہم اپنے لوگوں کو کچھ جو ہے ہائی کوالٹی ہیلتھ کیئر دے سکیں. کیونکہ ہم نے اتنے جو ہے جگہوں پہ کام کیا، اتنے ملکوں میں کام کیا، اور ایک بہت ہائی اعلیٰ معیاری قسم کا علاج لوگوں کو کیا. اور وہی بس اسی چیز کا شوق تھا کہ ایسا اگر ہم اتنا جو ہے کچھ علاج اپنے ادھر لوگوں کو کرتے ہیں جو تو ہمارے بچوں کے لیے کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی اعلیٰ معیاری علاج ہو، اور عام لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا علاج پاسبل ہو. تو یہی بس اسی دن میں پھر جو ہے
پھر تب تک وہ کووڈ آ گیا, پھر ہم کووڈ میں لگ گئے ایکچولی, کیونکہ وہ ایک پریارٹی بن گیا. مگر پرپز تھا یہی کہ ہاسپٹل بنے جس میں ہم لوگوں کو اس قسم کا علاج کریں, اور جس میں ایک سروس بیسڈ کانسیپٹ ہو کہ بھائی جو بھی علاج ہے وہ ہائی لیول کی سروسز ہم جو ہے کھڑی کریں, پرووائڈ کریں, اور جو ہے جس کا صرف مقصد یہ رہے کہ ایک عام انسان کو جو ہے ایک ہائیسٹ قسم کا علاج کیسے ملے. تو اس سلسلے میں پھر وہ 2021 میں ہی ہم نے وہ بچوں کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے سفر کرتے ہیں اپنی ہارٹ ڈیزیزز کی وجہ سے, تو ہم نے جن بچوں کا مطلب وہ علاج یہاں نہیں ہو پاتا تو ان کو ہم جو ہے باہر اسپانسر پھر کیا, کچھ ڈاکٹرس ہم آ گئے اکٹھے, اور ہم نے اس چیز کا یہ پلان کیا کہ وی شوڈ ہیلپ آور سوسائٹی. تو ابھی تک الحمدللہ قریب 300 بچوں کا ہم نے ہارٹ سرجری کرائی ہے فری آف کاسٹ. تو جو ہارٹ ڈیزیزز کی آپ نے بات کی, خاص طور پہ ہم بچوں کی بات کریں گے کشمیر میں یا دنیا بھر میں, سب سے پہلے آؤٹ آف یور ایکسپیرینس, کیونکہ آپ کارڈیولوجی سے جڑے ہیں اور آپ نے دنیا بھر میں کارڈیولوجسٹ سے ملے ہیں, دیکھا ہے کس طریقے سے سرجریز ہوتی ہے, کیا کچھ ہوتا ہے, تو جو یہ پرٹیکولر ہارٹ ڈیزیز ہے یا قیشر پٲٹھۍ عام زبان مز ونو کہ یہ آسان دلس مز گود, یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کے ہارٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ سوراخ ہی ہوتا ہے, بلکہ یہ کئی قسم کی, ہم یہ کہیں گے 20 سے 25 قسم کی تکالیف ہوتی ہیں یہ, اور کچھ میں سوراخ ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا ہے, کچھ میں مان لیجیے کہ جو آرٹری اور وینس جو آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ مکس ہو جاتا ہے, یا وہ مطلب اپوزٹ ڈائریکشنز میں بہنا شروع کرتا ہے, اور مان لیجیے کہ جہاں پہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جانا چاہیے وہاں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ چلا جاتا ہے. سو کئی قسم کے یہ ہیں تکالیف ہیں, تو اس لیے یہ صرف سوراخ ہی کا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے جو ہے اس کے یہ ہے مختلف اقسام ہیں. کچھ میں جو ہے وہ نیلا پن آ جاتا ہے, کچھ میں نیلا پن نہیں آتا ہے, کچھ میں مان لیجیے کہ وہ ہارٹ فیلئر جیسی کنڈیشن ہو جاتی ہے, تو وہ امیجیٹلی آفٹر برتھ پتہ لگتا ہے. اگر مان لیجیے کہ اگر ان کو نیوناٹالجسٹ یا پیڈیاٹریشین امیجیٹلی دیکھے تو وہ بھی اخذ کر سکتا ہے کہ اس بچے میں اگر کوئی پرابلم ہے. خاص کر جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو لگے گا کہ بچہ دودھ ٹھیک سے نہیں پی رہا ہے, بچے کو دودھ پیتے وقت پسینہ آتا ہے, یا بلوش ڈسکلریشن ہوتا ہے یعنی نیلا پن آ جاتا ہے, یا اس کی سانس تیز چلتی ہے, یا اس کو کھانسی بہت زیادہ آ جاتی ہے ضرورت سے زیادہ جو عام, تو وہ کہیں نہ کہیں طریقے سے ان کو وہ اپنے اگر وہ جو ہے اچھا ہاں اگر وہ تھوڑا سا کیئرفل رہیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں نارمل یہ چیز نہیں ہے, تو امیجیٹلی اس کو ہے پیڈیاٹرک اپنے جو پیڈیاٹریشین ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں, تاکہ اس کا پراپر ریفرل ہو, پراپرلی پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے پہنچی جہاں پہ ان ایکو ہو سکتا ہے اس کو, اور آگے کا جو ہے علاج کا سلسلہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. اگر اس پنن کوشن اس ون عام زبان مز کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کیا چھ آسان تو کس پٲٹھۍ تر اس فکر کہ أکِس بچس چھ یہ ڈیزیز, جی تو تمن کیا پہ سن کت پہ سن تمن اگر بچہ چھُنہٕ ہٮ۪کان گۄڈنِچی کَتھ چھِ سُہ چھُنہٕ پراپرلی بڑان کینٛہہ, مثال کے طور پر چھُنہٕ پَنُن وزنہٕ حساب بڑان یہِ تٔمِس یِتھ کٔنۍ بڑُن گوٚژھ, نمبر 1. نمبر 2, فیٖڈ نِنَس منٛز چھِ تٔمِس تکلیٖف گژھان, یہِ چھُس یِوان ٲرَکھ چھُس یِوان, یا شانش چھُس تیز کھسان, یا نیوٗل چھُس نیٖجار چھُس یِوان وُٹھن, یا یِمن نمن چھُس نیٖجار پھیران, یا ؤسۍ چھُ پیٚوان اگر پکان آسہِ تہٕ ؤسۍ چھُ پیٚوان زیادٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ, تیز چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ, یا اگر تو یِم چیٖز چھِ کینٛہہ چیٖز یِمو سۭتۍ اَسہِ پتہ لگہِ کہِ یہِ نہ چھُنہٕ نارمل قٕصہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ, کیٛاتھانۍ چھُ دٔلیٖل, اِسلیے اَسہِ ہسا پزِ ڈاکٹرس ہاوُن, کیٛازِ ڈاکٹرس ایک بار اکہِ پھرِ ہووُکھ ڈاکٹرس تمہِ پتہٕ چھُ ادٕ پتہٕ باقی تمہِ پٮ۪ٹھ گژھِ پتہٕ سلسلہ باقی شروع. ٹھیک, تو ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, کیا یہ بائی برتھ ہوتا ہے یا یہ ود ٹائم برتھ کے بعد بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے جیسی باقی بیماریاں ہوتی ہیں؟ نہیں, بائی برتھ ہی ہوتا ہے کنجنائٹل, اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ بائی برتھ ہی گژھان, جو یعنی اندر پیٹ کی جو ماں کے پیٹ میں ہی اس کے جو ہے وہ جو ہارٹ کا جو فارمیشن ہے, جس طرح ہارٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو بناتا ہے, تو اس میں کچھ کہیں یا تو ہول رہ جاتا ہے, یا تو وہ میں بتا رہا تھا آپ کو جیسے وہ کبھی
وین اور آرٹری سائڈ کا الٹا پلٹا ہونا یا ایسا کچھ، تو یہ اندر سے ہی ہو جاتا ہے. یہ باہر کی چیزیں جو ہے وہ ایڈلٹ لائف میں عام طور پہ شروع ہوتی ہیں جو، مگر اس قسم کی تکلیفیں جو ہیں وہ اندر سے ہی، وہ پیدا ہوتے ہی وہ وہیں سے ماں کے پیٹ سے ہی ہوتی ہے. اوکے. تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ 350 کے آس پاس سرجریز اس ہوپ اینڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن نے کروائی ہیں، یہاں سے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور اب آپ کا ویژن ہے یا اس آرگنائزیشن کا ویژن ہے کہ ایک پیڈیاٹرک کارڈیاک فیسلٹی کشمیر میں بنائی جائے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ خیال کیسے آیا کہ کشمیر میں بھی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے کہ بچوں کو بار بار باہر نہیں بھیجا جا سکتا ہے، وہ پاسبل نہیں ہے؟ جی الحمدللہ ابھی اس وقت بھی جو ہے ہمارے میجر جو ہاسپٹلز ہیں، اپنے چلڈرن ہاسپٹل ہے یا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل ہے یا سورا ہاسپٹل ہے، ماشاء اللہ وہاں پہ بھی پیڈیاٹرک کارڈیاک یونٹس ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. کئی سارے انٹرونشنز ہوتے ہیں، کئی سرجریز بھی ہوتی ہیں. جو بھی سسٹمز ہیں انڈیا میں یا ابراڈ، پیڈیاٹرک کارڈیاک کے لیے ایک الگ یہ بنتا ہے، یونٹس بنتے ہیں اور جو ہائیلی اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. تو ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یعنی باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی اپنے کام کرتے رہیں، مگر ہم بھی ایک بیک اپ ایک رکھیں اپنے بچوں کے لیے کہ ان بچوں کو جو ہے ہمیں کسی طریقے سے باہر نہ جانا پڑے. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا انشاءاللہ بننے والا. جی جی جی. تو چلیں اب اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اس فیسلٹی میں جاتے ہیں، باقی بات آپ سے وہاں کریں گے انشاءاللہ. اس کا کام ہم نے 22 مان لیجیے mid 22 میں کیا. آج تیسرا سال چل رہا ہے اس کام کا. 30 سال ہو گئے مان لیجیے، ٹھیک ہے نا. تو جی ان کو جو ہے 3 سال ہو گئے. تو ابھی کتنا اور وقت لگے گا جب فائنلی یہ ہم دیکھیں گے کہ ایک پراپر ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہوگی، پیڈیاٹرک کارڈیک فیسلٹی میں تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کو تو ایون لائک ریگولر کام جو ہے ہونے کے باوجود بھی ٹائم لگ رہا ہے. ہمارا اپنا اسٹیمیٹ تھا کہ ہمارے 2 سال لگیں گے، مگر اب تو تیسرا سال بھی ہو گیا اور کام ابھی بھی چل رہا ہے. تو ہمارے اندازے کے حساب سے مان لیجیے کہ 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم سروسز سٹارٹ کرنے چاہیے. کیا کچھ فیسلٹی یہاں ہمیں ملے گی؟ بچوں کے لیے ہے، کارڈیک فیسلٹی ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں. اس میں ان پرٹیکولر کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملے گی؟ کیا کیا ہوگا؟ کتنے بیڈڈ ہاسپٹل ہوگا؟ کتنی سرجریز ہو سکتی ہے؟ کتنے او ٹیز ہوں گے؟ ان کے بارے میں تھوڑا اس ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں. یہ ہمارا گراؤنڈ فلور ہے، یہاں پہ 4 بیڈڈ ایمرجنسی ہوگا، ایمرجنسی کیئر. اوکے. اس کے بعد پھر فارمیسی آؤٹ لیٹ ہوگا یہاں پہ. اوکے. اور یہ باقی سارا سٹنگ ایریا ہے. ادھر آگے جو مین فارمیسی ہوگی اور پیچھے لیب. یہ گراؤنڈ فلور کا سسٹم ہے جی. تو پھر فرسٹ فلور میں ہمارے ہم چلیں گے. جی جی جی. اور یہ فرسٹ فلور ہے اس کا؟ جی ہاں. اوکے. تو فرسٹ فلور میں کیا کیا فیسلٹی رہے گی؟ فرسٹ فلور میں مینلی وارڈز ہیں، اور پھر رائٹ سائڈ میں ہمارا ریڈیشن سائڈ ہوگا. یہ ہماری سائٹ انجینئر ہے، انجینئر نصرت ہیں. ہمارا اس طرف کا رہے گا ریڈیشن ایریا، جس میں CT اسکین، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور ساری چیزیں وہاں پہ. اور یہ سارا وارڈ ایریا ہے. اس طرف بھی ادھر ایک پرائیویٹ وارڈ ہے، باقی یہ سارا وارڈ ایریا ہے. یہ مان لیجیے کہ 34 بیڈڈ رہے گا. یہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ وہی اس میں کیا ہوتا ہے کہ دس اے ٹرم کالڈ بیڈ آکوپینسی. اوکے. یہ جی ہیں، یہ آپریشن تھیٹرس ہیں. یہ آگے یہاں 3 آپریشن تھیٹرس ہوں گے، ان کا چینجنگ ایریا وغیرہ سب ہے یہ. اوکے. اور یہ آپ کا چینجنگ رومس ہیں، یہ لاؤنج وغیرہ ہے. اوکے. اور آگے جو ہے آگے پھر اپنا کارڈیاک کا وہ کیتھرائزیشن لیبارٹری ہے جس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہے. یہ ہے کیتھ لیب کا ایریا. اچھا. یہاں سے یہ کیتھ لیب ہوگی، اور تو دکھ تو نہیں رہا ہے زیادہ. تو اور یہ آگے پھر ICU کا ایریا ہوگا. سارا جو بھی بچے چاہے ان کا انٹرونشن ہوگا یا سرجری ہوگی، وہ سارے کے سارے بچے یہاں آ جائیں گے. پھر یہ جو ہے انٹینسو کیئر ایریا ہوگا. یہ ICU کا جی ہاں 10 بیڈ کا ICU ہوگا یہ بچوں کے لیے. اوکے. تو یہ 10 بیڈ 10 بیڈ. جی ہاں جی ہاں. تو اب یہاں پہ الطاف صاحب امپورٹنٹ یہ بات بنتی ہے، وہ ہے فائنانس. جی. پیسہ کتنا خرچ ہوگا، پیسہ کتنا لگے گا ایسی سرجریز کرانے میں؟
लोगों को, क्या ये बाहर जाने से उन्हें सस्ता पड़ेगा, क्या बाहर जाने से ईजी पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जहन में आती हैं। सही है। ये फैसिलिटी जो है, पहले ये आपको क्लियर कर दूं कि ये नॉन प्रॉफिट फैसिलिटी है। इसमें ये जो है कमर्शियल नहीं है, ये इट इज़ नॉट, इसको ये सर्विस बेस्ड केयर के लिए हम बना रहे हैं। यानी हमारा फोकस जो होगा वो सर्विस होगा, सर्विस को हम कितना आगे ले जाएंगे, कितना करेंगे, वो क्वालिटी इंडिकेटर वो होगा, नॉट कि कितना पैसा बनाना है। उसमें जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे अपनी सर्जरीज, तो वो कॉस्ट ट्रीटमेंट दे देंगे। जैसे अगर किसी का 50,000 आता तो वही 50,000 देगा, किसी का ₹1,00,000 खर्चा आता तो वही ₹1,00,000। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए फाउंडेशन और जो बाकी हमारे बरादर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, जो भी सब हम लोग मिलके, तो उनका हम जैसे सदका ज़कात से और जो भी है उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे उससे। तो इसका मतलब ये गरीब के लिए फ्री होगा, जो अंडर प्रिविलेज होगा, जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसके लिए फ्री होगा, और जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी है वो भी कॉस्ट ही देगा, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट देगा। क्योंकि जब हम पूरी फैसिलिटी देख रहे हैं कि यहाँ तमाम तर वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए या एक फैसिलिटी में होनी चाहिए, तो फिलहाल बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ज़रूर रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम नीचे चलते हैं, वहाँ आपसे थोड़ी सी बात और करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि ये नॉन प्रॉफिट है, इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट होगा जो कुछ भी होगा। सो इट इज़ बेसिकली बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यस तो जब ये मुकम्मल हो जाता है तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएंगी? जी, पहले तो ये बात है कि बच्चों को अपने बच्चे हम तस्वर करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है कि उनको जिस तरह फैमिली अपनी केयर करती है, तो हमारा जो वो सिस्टम है कि हम उनको एज अ फैमिली केयर करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि एक सिस्टम के तहत जैसे बच्चा चाहे वो एमरजेंसी में आता है या इलेक्टिव में आता है, ओपीडी बेसिस पे आता है या इमरजेंसी में आता है, तो उसको उसी हिसाब से एक सेट प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका इलाज होगा। वो पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना, और वो जो प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम है उस हिसाब से वो होगा, ताकि हम हर पेशेंट को, हर बच्चे को उसी हिसाब से फिर उसका फिर ट्रीटमेंट करें। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरी फिर फैसिलिटी वाइज ये होगा कि जो है वो अब इलाज का मैं ये बता रहा था कि टाइमली, हर चीज़ का टाइमली इलाज वो इम्पॉर्टेंट होता है। यानी मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि राइट ट्रीटमेंट बाय राइट पीपल एट राइट टाइम। हमारे जो लोग होंगे हाईली ट्रेंड होंगे, हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे, और हमारे नर्सिंग है या पैरामेडिकल स्टाफ है या अपना मेडिकल स्टाफ है, सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सारे के सब लोग जो है एक मकसद समझ के जो है इसको इंशाल्लाह हम करेंगे। और फिर फैसिलिटी की बात जहाँ तक आई, एमरजेंसी फैसिलिटी भी होगी, और इलेक्टिव में उसमें ओपीडीज़ में उनको फिर वर्कअप करना, बच्चों को डायग्नोसिस कंप्लीट करना, इकोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी है, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, वो या लैब्स हैं, उनको वो तशखीस करने के लिए। और फिर कैथराइजेशन लेबॉर्ट्री होगी जहाँ पे हम उनको कैथ करेंगे, उनका डायग्नोसिस देखेंगे, कंफर्म करेंगे, जिसकी जो ज़रूरत होगी, इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। और जिन बच्चों को फिर जो है सर्जरी की ज़रूरत होगी तो उनको ऑपरेशन थिएटर उनके लिए तैयार होगा, तो वो उनकी सर्जरी होगी। फिर आईसीयू हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट हम करना पड़ेगा, और हाई लेवल का इंटेंसिव केयर जो है फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीयू केयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आउटकम के लिए। सो जो ये पर्टिकुलर हार्ट डिजीज़ है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, क्या ये दुनिया भर में भी इसी लेवल पे देखी जाती है या ये सिर्फ कश्मीर में ही है ऐसी देखने को? नहीं, ये हर जगह ऐसा ही है। लगभग 0.8 से 1% तक इसका ये रहता है। कुछ सोसाइटीज़ में थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो, मगर ऑन द होल यही है। मतलब 100 डिलीवरीज में से एक बच्चा जो है वो उसकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो कश्मीर में भी वही रेट है? कश्मीर में वही है, लाइक 0.9 है या ऐसा कुछ, लगभग सेम, ऑलमोस्ट, ज़्यादा फ़र्क नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है। जी। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दुनिया भर में आपने काम किया है, अलग अलग फैसिलिटीज़ में आपने काम किया है, क्या ऐसी चीज़ है कश्मीर में जो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे करने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है एज ए सोसाइटी, और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है? जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेडिकल सिस्टम हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक हिसाब से देखेंगे तो लगभग सब कुछ है। बिल्कुल। डॉक्टर्स हमारे जो ये हैं बहुत ही काबिल, हाईली ट्रेंड और हाईली नॉलेजेबल पीपल,
اور جو بالکل اپنے ہائی سٹینڈرڈس کے حساب سے جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پر جو ہم دھیرے دھیرے کنسیپٹ جو ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پروٹوکول بیسڈ کیئر ہم انٹروڈیوس کریں. ہو بھی رہا ہے کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے, مگر اس کو ہم تھوڑا عام کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ بھی ایک سیٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں, جیسے آپ کا انفیکشن کا پروٹوکول ہے, یا پیشنٹ وتھ چیسٹ ڈیزیز پروٹوکول ہے, یا باقی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو ہے یہ اس ہاسپٹل کا سسٹم اسی حساب سے ہوگا کہ ہر ایک چیز کا اپنا ایک ایس او پیز ہوں گے, سیٹ پروٹوکولز ہوں گے ہر علاج کے لیے, ہر چیز کے لیے. دوز پروٹوکول جو ہیں وہ باضابطہ ان کو آنر کیا جائے گا, امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور ان پہ پھر کوالٹی کنٹرول رکھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, اب ہم ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے باہر موجود ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ آپ کا ویژن ہے 1 سال میں یہ ایک ہاسپٹل بنے گا, اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی بنے گی. تو آپ کو کیا امید ہے اس ہاسپٹل سے, اور کتنا فائدہ مند یہ کشمیر کی سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے, یہ جاننا بہت ضروری بنتا ہے. جی شکریہ. یہ بہت اہم سوال ہے. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اگر ہم جو ہے اس فیسلٹی کو کمیشن کریں اور سٹارٹ کریں تو موسٹ آف دا چلڈرن, زیادہ تر بچوں کو جو ہے باہر نہیں بھیجنا پڑے گا ہمیں. اس کے لیے ہم کم سے کم ان بچوں کو ہم یہاں پہ ان کا علاج کر سکتے ہیں. اور تو اپنا اس سے تھوڑا ہیومن ریسورس بھی کریٹ ہوگا, اور ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی. ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کی ٹریننگ ہوگی. ان کو ہم جو ہے باہر کے ڈاکٹرز کو بھی کوشش کر رہے ہیں انوالو کرنے کی, تاکہ وہ آ کے ادھر ہاسپٹل میں جو ہے سروس بھی دیں اور ٹرین بھی کریں ہمارے بچوں کی. ہمیں ایک ایکسٹرا پرسپیکٹیو ایک ملے گا, جو باہر کا جو سسٹم آف کیئر ہے وہ ملے گا, وہ ایڈ ہو جائے گا, اور اس سے ایک زیادہ آگے بڑھنے کی اور جو ہے اچھا سیکھنے کی, اچھا کرنے کی فضا بن جائے گی. آنے والے وقت میں ہم امید کریں گے کہ یہ ہاسپٹل لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے, اور آپ بھی اسی طریقے سے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ اپنا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.